تو جب یہ ڈائیگنوز ہوا تو اس وقت ڈاکٹرز نے آپ کو اور آپ کے والدین کو کیا کہا؟ ڈاکٹر تھے، میرے فادر کے کزن بھی تھے، فرینڈ بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ اس کو شاید رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے۔ میڈیکل کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کو کس طرح سے آپ نے کنٹینیو کیا؟ کہ کسی عام بندے کے لیے بھی میڈیسن پڑھنا آسان نہیں ہے، فزیکلی بھی چیلنج ہے اور ایموشنلی بھی۔ ایک جو آرتھرائٹس کا جو پیشنٹ ہے جب یہ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں مختلف ہوتی ہیں؟ کہ اب اگر میری کوئی میٹنگ یا میری کوئی کلاس صبح کے ٹائم ہے وہ میں نہیں اٹینڈ کر سکتی، میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے چیلنجز جو ہے وہ فیس کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو مشکلات اور چیلنج ہیں وہ انتہائی شدید ہو جاتے ہیں۔ یہ چیلنج میڈیکل بھی ہو سکتے ہیں اور ایک پرسنل زندگی میں بھی انسان اپنے چیلنج جو ہے ان کا سامنا کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیلنج اور پریشانی آتی ہے تو انسان دو کیٹیگریز میں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو بالکل نا امید اور مایوس ہو جاتی ہے اور ہمت ہار جاتی ہے۔ ایک دوسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے، وہ جو چیلنج ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نا امید نہیں ہوتے، وہ ہمت نہیں ہارتے، بلکہ وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب اور ایک خلیفہ ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک ول دی ہے، ایک ارادہ دیا ہے، اور اللہ نے انسان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جتنے بھی چیلنج اور مشکل حالات آ جائیں انسان نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہے اور اس چیلنج سے نمٹنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ایسی ہی ایک کہانی، ایسے ہی ایک مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے 14 سال کی عمر میں جن کو آرتھرائٹس جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا، اس کے بعد نہ صرف انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ یہ آج فیملی میڈیسن اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ ایم ڈی ہیں سہیل اینڈ سلما ہاسپٹل کی۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ زندگی کی مشکلات اور چیلنجز کے باوجود بھی آپ کس طرح اپنے آپ کو انسپائر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے تحریک دلا سکتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل جو زندگی ہے اس کو بھی بہتر بنائیں اور پروفیشنلی آپ کام بھی کریں، اپنی تعلیم بھی مکمل کریں اور اپنے آپ گرو بھی کریں اور دوسرے معاشرے کو بھی سپورٹ کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر رابعہ سہیل صاحبہ، 14 سال کی عمر میں آپ کو جو آرتھرائٹس ہے یہ ڈائیگنوز ہوا جی۔ تو جب یہ ڈائیگنوز ہوا تو اس وقت ڈاکٹرز نے آپ کو اور آپ کے والدین کو کیا کہا، اور اس وقت آپ کی حالت جو تھی وہ کیا تھی؟ جی، اسٹارٹ تو اس طرح ہوا کہ ایک 9th کلاس کا بچہ، آپ سب امیجن کر سکتے ہیں 14 ایئرس کی ایج میں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سمٹم تو اس طرح آیا کہ میرے گھٹنے میں پین سٹارٹ ہو گئی رائٹ سائڈ کے۔ تو جو پہلا ریئیکشن جیسے پیرنٹس کا ہوتا ہے، کسی بچے نے مارا ہوگا یا بچی گر گئی ہوگی، تو ہم نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ اس کے باوجود بیگ اٹھا کے 3rd فلور پہ میں کلاسز میں جاتی رہی، لیکن اسی دوران ایک ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے، میرے فادر کے کزن بھی تھے، فرینڈ بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ اس کو شاید رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے۔ یہ خاص قسم کا آرتھرائٹس ہوتا ہے جس کو اب اردو میں ہم گینٹھیا بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ تو تب سب پیشنٹس کی طرح، سب پیرنٹس کی طرح میرے پیرنٹس کا بھی یہ ریئیکشن تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنی چھوٹی بچی کو تو آرتھرائٹس نہیں ہو سکتا۔ لیکن آخر کار وہ مجھے ایک اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے، پاکستان کی بہت ریناؤنڈ ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے پہلا جو آنسر میرے فادر کو دیا، انہوں نے کہا اس کی ایجوکیشن سٹاپ کروا دیں۔ اچھا۔ تو میرے فادر محمد سہیل کھوکھر صاحب بہت ہی زیادہ اسٹرانگ انسان تھے، انہوں نے بالکل، ان کا ایک اسٹرانگ بلیف تھا صرف بچوں نہیں بچیوں کے بارے میں کہ کسی بھی بچی کو ایجوکیشن دینا اس کا رائٹ ہے، ہم کسی بچے کا ایجوکیشن اس سے چھین نہیں سکتے۔ میرے فادر سیدھا میرے اسکول گئے، پنجاب اسکول سے میں پڑھی ہوں، انہوں نے جا کے، میری پرنسپل تھی مسز عذرا خالد، ان سے بات کی کہ یہ میری بچی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن بند کر دی جائے، لیکن اب آپ بتائیں کہ یہ 3rd فلور پہ سیڑھیاں تو نہیں چڑھ سکتی، تو ہم کس طرح مینیج کریں؟ اور بس ان کا نام لینے کا ایک یہ مقصد تھا کہ ایسی اسٹرانگ خاتون کہ انہوں نے ایک بچی کے لیے 3rd فلور سے ساری کلاسز نیچے ٹرانسفر کروائیں کہ یہ بچی پڑھے گی اور آگے بڑھے گی تو میں اس کی ہیلپ کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بار بار میرے ڈاکٹرز نے میرے پیرنٹس کو کہا
کہ یہ نہیں ہم کریں گے، اس کی ایجوکیشن سٹاپ کروائیں، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. اچھا. اس کی اگر آپ وجہ پوچھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹرز بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک اسٹریس انڈیوس بیماری ہے، جتنا کسی کے اوپر فزیکلی یا ایموشنلی اسٹریس ڈالا جائے گا یہ بیماری بڑھتی جائے گی. یہ وجہ اس کی. لیکن بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کا اسٹرانگ سپورٹ، میرے فادر نے میری ایجوکیشن نہیں روکی. ان کو لگتا تھا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے. میرے فادر ایک بڑے اسٹرانگ بلیور تھے، وہ فیلئر پہ بلیو نہیں رکھتے تھے. اچھا. ان شوگر انڈسٹری میں انہوں نے بہت دیر کام کیا. جب بھی کوئی شوگر مل بند ہونے والی ہوتی تھی تو وہ میرے فادر کو انوائٹ کرتے تھے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو اس کو چلا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹرس نے منع کیا کیونکہ اس میں پڑھائی آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک آپ کی ایفرٹ بھی لگتی ہے اور ایک سٹریس بھی ہوتا ہے، تو آپ نے نہ صرف اپنی جو پڑھائی ہے وہ اس کو جاری رکھا اور آپ کے والد نے آپ کو سپورٹ کیا اور وہ جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ایک میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جانا، یہ اس میں ایک ویسے بھی ایک چیلنج ہے اس میں کیونکہ ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے، جو پڑھائی کا دورانیہ ہے، محنت کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں آپ کے جو میڈیکل کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کو کس طرح سے آپ نے کنٹینیو کیا. دیکھیں یہ بھی اچھا سوال ہے اور بہت مشکل تھا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت آسان تھا میرے لیے. جتنے بھی بچے آج کل میڈیسن پڑھ رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ کسی عام بندے کے لیے بھی میڈیسن پڑھنا آسان نہیں ہے. فزیکلی بھی چیلنج ہے اور ایموشنلی بھی. میرے لیے تو اس سے زیادہ چیلنج تھا کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مجھے فیس کرنا پڑتا تھا. جیسے میڈیسن کی اگر چھوٹی سی بات کریں، شاید آپ کے لیے ایک جوک ہی ہو، بکس بہت بھاری ہوتی ہیں، میں بکس نہیں اٹھا سکتی اتنی بھاری. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہم حل کرتے تھے کہ اس کو کٹنگ کروا کے بائنڈنگ کرتے تھے. اس کے بعد جیسے اب کسی بھی کلاس آپ نے لینے جانا آپ کو اسٹیئرس چڑھنی پڑتی ہیں. میں ریگولر لائف میں بہت زیادہ اسٹیئرس نہیں چڑھ سکتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا بھی ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً اگر میں غلط کوٹ نہ کروں، 2709 حدیث ہے نمبر. اس میں یہ کہتے ہیں کہ کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اسی حدیث سے ہمیں امید ملتی ہے کہ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں ہرڈلز آتے ہیں وہ آگے ہی بڑھتا ہے، اس کو ایک مقصد ملتا ہے. اب میڈیسن کی پڑھائی کے ساتھ جو مجھ میں چیزیں آئیں جو شاید اس ٹائم سمجھنا مشکل تھا، جو بچے ٹین ایجرز میں تھے یا میرے کلاس فیلوز تھے، میرے اندر ایمپیتھی آئی، ہمدردی، لوگوں کو سننے کی صلاحیت میرے اندر آئی. میں لوگوں کی خاموشی بھی اب سن سکتی ہوں. مجھے پتہ ہے ایک ڈاکٹر کے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے ہر انسان میں ہونی چاہیے، لیکن ایک میڈیکل پروفیشنل نے جس نے وہ لوگ آنے ہیں جو بیمار ہیں، جو پیشنٹ ہیں، ان سے ڈیل کرنا ہے، تو ہمدردی تو سب سے بنیادی چیز ہوگی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمدردی آج کل بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف اس لیے نہیں میں کہوں گی کہ میں ان کا درد سمجھ سکتی تھی مریضوں کا، تو اس لیے میں کہوں گی کہ ہمدرد ہونا چاہیے. آج کل سب ڈاکٹرز کو ہونا چاہیے. صرف آپ ادھر سے آپ تھوڑا سا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے جو بات مجھے کہی، میرے فادر کو کہی، وہ بالکل ٹھیک بات تھی لیکن کہنے کا طریقہ غلط تھا. کہ آپ کی بیٹی کی پڑھائی بند کر دیں ادروائز یہ بیڈ باؤنڈ ہو جائیں گی یا ایسا کچھ ہو جائے گا. وہ میرے فادر کو اچھے سے ایکسپلین بھی کر سکتی تھیں کہ میں یہ ریزن کیوں دے رہی ہوں، کیونکہ اسٹریس انڈیوس بیماری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ویسے تو ہر فرد کو اپنی زندگی میں اپنی ڈیلی روٹین میں کوئی نہ کوئی چیلنج یا مشکل جو ہے وہ سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. جو آرتھرائٹس کا جو پیشنٹ ہے جب یہ ڈائگنوز ہو گئی تو اس کا جو دن ہے اس کو ایک تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب یہ ایک عام آدمی جب دن شروع کرتا ہے صبح تو، اور ایک جو آرتھرائٹس کا جو پیشنٹ ہے جب یہ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں مختلف ہوتی ہیں؟ جی آرتھرائٹس کی اصل میں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. جو موسٹ کامن ہے 3 ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے جس کو ہم گینٹھیا کہتے ہیں. دوسرا آسٹیو آرتھرائٹس ہے جو عام طور پہ ہمارے گھر جو مائیں ہیں، بڑی بوڑھی عورتیں ہیں، وہ سب کمپلین کرنے لگ پڑتی ہیں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. تیسرا ہے یورک ایسڈ سے ہونے والا. وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں. اس میں یورک ایسڈ کے کرسٹلز بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. اب مجھے جو ہے وہ رومیٹوئڈ ہے، یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا سمپٹم ہے مارننگ سٹفنس. مارننگ سٹفنس کو کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جسم میں کڑاؤ ہونا. اب جیسا آپ نے سوال پوچھا
کہ اب اگر میری کوئی میٹنگ یا میری کوئی کلاس صبح کے ٹائم ہے وہ میں نہیں اٹینڈ کر سکتی، میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ سب میرے لیے تو اپنی روٹین نہیں چینج کریں گے، تو کئی جگہوں پہ مجھے بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں، سیکریفائز کرنے پڑے. بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز تھیں جو میں لے سکتی تھی، کہ کوئی لیکچر ہوتا تھا بہت اچھا، کوئی اپرچونیٹی ہوتی تھی لیکن میں نہیں جا سکتی تھی، تو مجھے اسے سیکریفائز کرنا پڑا، اپنا دن لیٹ سٹارٹ کرنا پڑا. میں ریکویسٹ کرتی تھی کہ چلیں آپ 12 بجے کا ٹائم دے دیں، 1 بجے کا دے دیں، تو لیکن الحمدللہ لوگوں کے سپورٹ سے، میرے پیرنٹس کے سپورٹ سے میں نے اسے کمپلیٹ کیا اپنی ایجوکیشن کو بھی. ٹھیک ہو گیا. جب بھی آپ کسی بیماری یا مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا زیادہ تر وقت بعض اوقات جو اس فرد کا ہے وہ پریشانی میں گزرتا ہے، چیلنج میں گزرتا ہے. تو اس سے جو انسان کی ایک میڈیکل جو اس کی حالت ہے وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے وہ اس کی ذہنی صحت ہوتی ہے. تو ایک ایسا فرد جو اس وقت کسی چیلنج کا شکار ہے، کسی موذی مرض کا شکار ہے، اور ظاہر ہے وہ اگر ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے، نا امید رہتا ہے، تو آپ نے اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھا، اور وہ افراد جو ہیں وہ اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی، آپ کا بہت ہی خوبصورت کویسچن ہے، کیونکہ آج کل یہ جن زی جس کو ہم جن زی کہتے ہیں، اور موسٹلی جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ بھی اور میرے اسٹوڈنٹ بھی مجھے کلیئرلی پوچھتے ہیں کہ جاب پریشر، گھر کا پریشر، کیونکہ الحمدللہ آئی ایم اے میرڈ وومن اور گھر میں سب سے بڑی بھی ہوں، ساتھ ہی ساتھ ایک ہاسپٹل پورا ادارہ چلانا، اور اس کے علاوہ یہ بیماری، اس کے ساتھ آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا کرتی ہیں. اس کا میں ایک بڑا خوبصورت ریسرچ بھی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کوئی لگژری نہیں ہے، نیسیسٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کبھی مجھے کچھ ہوگا تو میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گی، نہیں. ہر انسان کی مینٹل ہیلتھ ایک لیول پہ ضروری ہے، اس کو اپنی مینٹل ہیلتھ کی کیئر کریں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی میں آئرن لیڈی ہوں، لوگ مجھے یہی سمجھتے ہیں شاید بہت اسٹرانگ ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی میں ویک پوائنٹ آتے ہیں، صرف آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. جو بھی چیز آپ کو پسند ہے، میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں، ایز اے جوک میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو آج کل نئی جنریشن ہے وہ بہت سارے ڈراماز دیکھتی ہے، کورین ڈرامہ، یہ ڈرامہ. میں ان کو اسٹریٹ اوے کہتی ہوں جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے آپ وہ کریں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، دن میں چاہے وہ 15 منٹس ہی کیوں نہ ہو آپ وہ کریں. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کھانا کھانے سے خوشی ملتی ہے، میں فوڈی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں لاہوری ہوں، میں جاتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں. چھوٹی چھوٹی وہ انجوائے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ نہ غم کرنا ہے نہ حزن کرنا ہے. حزن پاسٹ کے غم اور نہ فیوچر کے پریشانی لینی ہے. پریزنٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو انجوائے کریں، خوش رہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ لمحہ موجود میں جینا، اور اس وقت کی جو آسانیاں اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے لطف اندوز ہونا اور ان سے انجوائے بھی کرنا. اچھا، آپ جس طرح آپ کی ایک فیملی لائف بھی ہے، آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک میڈیکل چیلنج بھی ہے. تو اب آپ ان تینوں چیزوں کو کس طرح آپ مینیج کرتی ہیں؟ وقت کو کیسے، فیملی کو کیسے سنبھالتی ہیں؟ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے، آپ ڈاکٹر ہیں تو پیشنٹ سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو اس کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ اور آپ کی جو اپنی بیماری ہے، جو بھی اس وقت آپ کا میڈیکل چیلنج ہے، ان تینوں چیزوں کو کس طرح لے کے آپ چلتی ہیں؟ دیکھیں، اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں آپ کی لگائی ہیں اس کو آپ سمجھیں، جہاں جہاں آپ کا فرض ہے. اب اگر میں جاب پہ جاتی ہوں اس کو حلال بھی تو کرنا ہے، رزق حلال ہونا چاہیے. اب جاب پہ میں جاؤں اور وہاں پہ اپنا ٹائم پورا نہ کروں، اس کو اس کا ٹائم دیں. اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری ایک بہت بڑی لگائی کہ میں ایک وائف بھی ہوں، میرا فرض ہے اپنے ہسبینڈ کو سرو کرنا، تو اس کو اپنا فرض سمجھیں، اپنی جاب کو، اپنے کام کو، اور ان کاموں سے بڑھ کے جو میں اپنے لیے کرتی ہوں نا وہ میرا چیریٹی کا کام ہے. اچھا، وہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ اب آپ اپنے تمام جس کی جو جگہ ہے اس کو اس کے اوپر رکھا جائے، جس کا جو رشتے کی جگہ ہے اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے، اپنی جاب کو جاب کی جگہ پہ رکھا جائے. کسی بھی چیز کے اندر سے خیانت نہ کی جائے کہ میں جاب میں سے ٹائم نکال کے میں اپنے ادارے میں چلی جاؤں یا میں ادھر سے ٹائم نکال کے گھر چلی جاؤں، ایسے نہ کیا جائے. اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی انسان آپ سے بات کرنے آیا ہے، آپ کو اہمیت دے رہا ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے اس کی بات سن لیں گے تو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اب میں تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے،
تو میں تو اس کی اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور میرے پیچھے میرے والد صاحب کے بعد میرے ہسبینڈ کھڑے ہیں, مسٹر عادل شمس صاحب. اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوں یا مجھے سپورٹ نہ کریں, میرے فیصلوں میں کھڑے نہ ہوں, تو شاید میں جاب, رشتے, گھر سب کچھ لے کے نہ چل سکوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جس طرح ہم نے کہا کہ اب آپ نے اپنے چیلنج سے آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنایا اور اپنے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. اب وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح کی موذی مرض میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, تو انسان نا امید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں, اپنی فیملی لائف میں کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی پروفیشنل زندگی میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ لوگ جو بد دل ہو گئے ہیں, ہمت ہار چکے ہیں, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ میں آپ کو ان سب کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کی ول بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, اسٹرانگ ول ہونی چاہیے. دوسری ایک میں چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات اینڈ کروں گی کہ کوئی بھی بیماری ہونا یا کوئی بھی چیلنج ہونا ایسے ہے جیسے آپ کو ایک بند باکس میں رکھ دیا جائے جہاں پہ کوئی بھی روشنی نہیں ہے, بالکل اندھیرا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دروازہ آپ کے لیے کھلے گا. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھیں. اگر آپ میری بھی زندگی دیکھیں, جیسے آپ نے سٹارٹ لیا 14 ایئرس کی ایج میں, میرا کیا ٹارگٹ ہوگا, میں نے میٹرک کر لینا ہے, پھر میں نے MBBS کر لینا ہے, اب میں نے ہاسپٹل بنا لینا ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھیں. ایک بہت خوبصورت کتاب ہے, مین سرچ فار میننگ. ہاں, وہ ہے وکٹر فرینکلر کی ہے. ہاں جی, وکٹر فرینکل کی بک ہے. اس میں وہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ جو کسی انسان کی اگر کوئی میننگ ہے, اس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے, تو اس کی مائنڈ کی سفرنگ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ میں ایک بڑی اور بات کہوں گی کہ اپنے آپ سے آگے دوسروں کا سوچنا شروع کریں. اپنی زندگی کو اتنا یوزفل بنائیں کہ سارے دن میں شاید کوئی ایک بندہ آپ کے لیے دعا کر کے سوئے. وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. کیونکہ یہ میں نے ساری زندگی اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھا. چیریٹی کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ ہم کسی دن ایک دن چیریٹی کا ایونٹ کریں گے اور چیریٹی ہو جائے گی. ڈیلی زندگی میں اس کو شامل کریں. اچھا, ان تمام مشکلات اور چیلنج میں ایک مسلمان کی حیثیت سے انسان کا ایک ایمان اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت کہ اس وقت میں جس مشکل میں ہوں, بے شک سب نے جواب دے دیا, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, اور اس وقت ظاہری طور پر مجھے کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا نظر نہیں آتا, لیکن انسان کا اللہ پہ جو ایک اعتماد اور بھروسہ اور یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب چاہے گا تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو کس طرح بہتر بنایا جائے, اور یہ اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ کس طرح سے انسان کی مشکل کو حل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر بات میں دیکھیں, حدیث ہم نے بار بار پڑھی بھی ہے, ہماری نظروں سے گزرتی بھی ہے کہ مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے, ہر چیز خیر ہے. اگر کوئی بیماری آتی, کوئی مشکل آتی, میں صرف بات بیماری کی نہیں کروں گی, ہر قسم کی مشکل, چھوٹی سی چھوٹی مشکل, آپ فیس نہیں دے پا رہے, وہ بھی آپ کے لیے خیر ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی. کیونکہ اگر وہی آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو کر دے, جو کہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے, وہ تو ویسے ہی آپ کے لیے نعوذ باللہ عذاب ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ جب بھی کسی کی زندگی میں کوئی بیماری آتی ہے تو وہ ہمیشہ اپرچونٹی ہوتی ہے. میں اس کو اپرچونٹی اس طرح دیکھتی ہوں کہ میرے گناہ جھڑ جائیں گے, اور جو اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے بیمار ہو کے, تو میرے لیے پھر بھی اپرچونٹی, کیونکہ مجھے خدمت کا موقع ملے گا. ٹھیک ہوگا. تو ہر انسان اپنے آپ کو اس طرح ہی سوچے کہ اگر یہ مشکل میری زندگی میں آئی ہے تو یہ اللہ کے قریب ہونے کا اپرچونٹی ہے, یہ موقع ہے میرے لیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر رابعہ سہیل صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.